فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ سامعین گرامی، ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی دنیاوی زندگی اور جو دینی زندگی یعنی دنیا کے معاملات اور جو آخرت کی ابدی زندگی ہے اس کے معاملات بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن پھر اکثر لوگ ہم میں سے یہ خیال کرتے ہیں کہ میری تو استطاعت نہیں ہے، میرے تو بس میں نہیں ہے، میں تو ایک بہت ہی کمزور سا انسان ہوں، میں شاید اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا، بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا، اور اس دنیا میں بھی کوئی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ میری صلاحیتیں نہیں ہیں، اور اللہ نے مجھے وہ طاقت نہیں دی، کسی بڑے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، کوئی تعلیم میں رہ گیا، یا کسی بھی وجہ سے میں آگے نہیں نکل سکا، اور میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بہتری کی خواہش ہے یہ اکثر ایک خواہش ہی رہ جاتی ہے اور عمل میں تبدیل نہیں ہوتی۔ خواہشات کو عمل میں تبدیل کیسے کیا جائے؟ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں اور طاقتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا، ان طاقتوں اور صلاحیتوں کو کیسے بڑھایا جائے اور پھر ان خواہشات کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے تاکہ ہم جو ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اصل مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمارے رب آپ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دیجئے، بھلائی عطا کر دیجئے، اور اے ہمارے رب آپ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا کر دیجئے۔ یہ مقصد کیسے حاصل کیا جائے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور سورہ الحج جو کہ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 78 سے منسلک ہے۔ یہ 17ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے اور سورہ الحج کی بھی آخری آیت ہے، قرآن مجید کی ایک یہ مشہور آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی ہمیں احکامات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماضی کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت بھی بتائی کہ تمہارا آغاز، امت مسلمہ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تمہارا حال بھی بتایا اور مستقبل بھی بتایا، اور چند احکامات بتائے کہ ان احکامات پر عمل کرنے سے تمہاری عملی زندگی اور تمہاری آخرت کی جو زندگی کی کامیابی ہے، یہ دونوں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ہم کسی کام کی کوئی خواہش رکھتے ہیں، پھر خواہش سے بڑھ کر اس کام کی نیت کرتے ہیں، یعنی ایک پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یعنی پورا تن من دھن لگا دیتے ہیں، یعنی پوری جسمانی صلاحیت ہے،
پوری آپ کی مالی صلاحیتیں اور پوری ذہنی صلاحیتیں جب لگاتے ہیں اس کام کے لیے، اس کام کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کام کے پیچھے آپ پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جب کام کرتے ہیں تو وہ جہاد ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب سامعین گرامی، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کر سکتے ہیں جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً نہیں کر سکتے، یعنی کیونکہ اللہ کا حق تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم تو کبھی بھی وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی عبادت بھی ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ کا شکر بھی اس طرح نہیں ادا کر سکتے کہ جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ ہم اپنے معاملات کو بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح ان معاملات کو صحیح کرنے کا حق ہے، اور وہ حق کہ جو رب العالمین کا حق ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاکھوں کروڑوں اور اربوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی صحیح طرح سے شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ رب العالمین نے بہت ساری ایسے نعمتیں دیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور رب العالمین نے بہت ساری ایسے نعمتیں دیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی بلکہ ہماری سوچ ہی میں نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایسی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں جو ظاہری طور پر بھی ہیں اور باطنی طور پر بھی ہیں۔ یعنی میرے جسم کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون کون سے وائرس اٹیک کر رہے ہیں، اور کون کون سا میرا اندر کا جو مدافعتی نظام ہے جسے امیون سسٹم کہتے ہیں، وہ ان اللہ کے حکم سے ان وائرسز کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہارے ہندسے ختم ہو جائیں گے، تمہارے کیلکولیٹر کے جو ہندسے ہیں ڈیجٹس وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کو ہم دن میں بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں نعمتیں ہیں، بولنے والی زبان ہے، دیکھنے والی آنکھ ہے، سننے والے کان ہیں، سوچنے والا دماغ ہے، اور جب کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی جسمانی یا ذہنی طور پر جب ہم سے چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح جد و جہد نہیں کی جا سکتی کہ جس طرح اللہ کی راہ میں کوشش اور سعی اور جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اور تم کر نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اب سامعین گرامی، یہاں پہ اللہ نے اجتباکم کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے پچھلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنے کے لیے یستفی کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتے ہیں، اپنا رسول بنا لیتے ہیں، اور ملائکہ میں سے جسے چاہتے ہیں وہ اپنا پیغمبر بنا لیتے ہیں، جیسے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر انبیاء علیہ السلام تک آتے تھے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یستفی کا لفظ استعمال کیا۔ اب یستفی وہ ہے کہ جس پر کسی بھی ہستی کا پورا اختیار ہے، یعنی میں بازار جاتا ہوں
اور قمیض کا کپڑا لیتا ہوں، کالے رنگ کا بھی لے سکتا ہوں اور سفید رنگ کا بھی لے سکتا ہوں. تو اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں نے کالے رنگ کا کپڑا لینا ہے یا سفید رنگ کا. مجھے سفید رنگ اچھا لگتا ہے میں سفید رنگ پہنوں گا، مجھے کالا رنگ اچھا لگتا ہے میں کالا رنگ پہنوں گا. یہ ہے یستفی، یعنی وہ میری ذاتی چیزیں جن پر میرا پورا اختیار ہے اور کسی دوسرے کا حق اس میں نہیں آ رہا، تو میں جو دل چاہتا ہے وہ کروں اور میں اس اپنے پورے اختیار کو استعمال کروں. لیکن هو اجتباکم، اجتبا کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے لیکن کسی خاص میرٹ کی بنیاد پر. یعنی آپ کسی دکان میں کوئی مینیجر ہیں اور آپ نے ایک اسسٹنٹ کو وہاں پر نوکری دینی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو دل کرے جس بندے کو مرضی نوکری دے دیں. آپ ایک معیار بنائیں گے، اس بندے کی تقریباً عمر اتنی ہونی چاہیے، اس بندے کی تعلیم اتنی ہونی چاہیے، اس بندے کو سیلز مین یا کوئی بھی ہنر ہے یہ ہنر آنا چاہیے، یہ بندہ دیانتدار ہونا چاہیے. اس معیار کے مطابق آپ کسی بندے کو جب سلیکٹ کریں گے میرٹ کے مطابق، معیار کے مطابق، تو وہ اجتباکم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، یعنی بغیر تمہارا کوئی انٹرویو لیے ہوئے، بغیر تمہارے کسی اعمال کو دیکھے ہوئے، بغیر تمہاری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اب سامعین گرامی، میں کسی جگہ پہ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں اور نوکری کے لیے مجھے شارٹ لسٹ بھی کر لیا جاتا ہے بغیر کسی سفارش کے، اور پھر انٹرویو کی کال آتی ہے. اور جب انٹرویو کی کال آتی ہے تو میرے سامنے جب معیار رکھا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری تو تعلیم، میرا تجربہ اور میری جو اہلیت ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو یہاں پر مانگی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود مجھے انٹرویو کا موقع مل گیا ہے. یعنی میں تو اس نوکری کے لیے شارٹ لسٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں انٹرویو کے لیے آ گیا ہوں، اور پھر انٹرویو میں میرے سوال پوچھے جاتے ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ میرے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ ہنر ہی نہیں ہے، وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ جس کی ریکوائرمنٹ تھی. اور میرا انٹرویو بالکل خراب ہوتا ہے، اور پھر میری کیا کیفیت ہوگی کہ جب بالکل خراب انٹرویو ہونے کے بعد اور پتہ ہونے کے باوجود کہ میرے پاس علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، قابلیت بھی نہیں ہے، انٹرویو لینے والا کہتا ہے جناب مبارک ہو، ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، کل سے آپ نوکری جوائن کر لیں. تو ہماری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا. اور پھر آپ کسی جب نوکری کے لیے سلیکٹ ہو گئے تو آپ اس وقت تو بڑے خوش ہیں، لیکن جلد ہی وہ خوشی بڑی پریشانی میں بدل جائے گی، کیونکہ آپ کو جب پتہ ہے کہ جب میں کام پہ آؤں گا تو مجھے تو کام آتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بڑی بےزتی ہوگی، اور مجھے کہیں گے بھائی آپ اس نوکری پہ آ گئے ہیں، آپ کو تو اب کام ہی نہیں آتا، تو جناب آپ 2-4 دن بعد چھٹی کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں رکھی. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، نوکری پہ آ گئے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں آتا اور آپ ڈر رہے ہیں کہ اب تو میری نوکری چلی جائے گی، اور آپ کا باس آپ کو بلا کے کہتا ہے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں بہت صلاحیتیں ہیں، یہ کام مشکل نہیں ہے، میں آپ کو کام سکھا دوں گا. تو آپ کہیں گے کہ واہ، اس سے بہتر نوکری اور کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بہتر جو افسر ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کیونکہ وہ جو افسر ہے وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ رہا ہے.
وہ آپ کے ظاہری علم کو نہیں دیکھ رہا۔ رب العالمین آپ کی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس پر آپ کو انہوں نے منتخب کر لیا ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ جو دین اور یہ جو نظام زندگی میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس نظام زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں، اس نظام زندگی میں کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو، کیوں؟ تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، اور تمہاری نسبت کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو۔ یعنی تمہارا والد ایک بہت ہی بڑے درجے والا آدمی تھا، یعنی ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کو کہتا ہے اچھا بھائی تم تو فلانے بڑے آدمی کے بیٹے ہو، بہت تمہارے والد بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی اچھے اور بڑے قابل آدمی تھے، اور پھر والد کی نسبت سے اولاد کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بھی تعین کیا جاتا ہے کہ یہ کسی نیک آدمی کا بیٹا ہے تو ضروری طور پر کچھ نہ کچھ نیکی تو اس میں موجود ہوگی، یہ کسی قابل آدمی کا بیٹا یا بیٹی یا اولاد ہے تو اس کے اندر بھی اس قابل آدمی کی کوئی نہ کوئی قابلیت تو ضرور موجود ہوگی، یعنی یہ کسی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہے تو یہ اس اچھے گھرانے سے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا ہوگا۔ تو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے اس والد ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو، امت میں سے بھی ہو اور تم اس کی اولاد بھی ہو۔ یعنی سارے انبیاء علیہ السلام میں صرف ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا کیا کہ امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دے دیا کہ تم اولاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ نوجوانی میں اپنے والد کے جو افکار تھے ان کا انکار کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، پھر صحرا میں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور بالکل چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلتی ہے، اور پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جنہیں جب خواب میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو وہ عملی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے، اس بڑے والد کی اس نسبت کی تم اولاد ہو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں چن لیا ہے، سب کو چن لیا ہے، کمزور کو بھی چن لیا ہے، طاقتور کو بھی چن لیا ہے، پڑھے لکھے کو بھی چن لیا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے بھی چن لیا ہے، امیر کو بھی چن لیا ہے، غریب کو بھی چن لیا ہے، کالے کو بھی چن لیا ہے، گورے کو بھی چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی امت میں آ رہا ہے اور جس نے شہادت دے دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ یہاں پر آ گیا اور اللہ نے اسے سلیکٹ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ نام کسی اور نے نہیں رکھا، اس نام کی نسبت بہت پاکیزہ ہے سامعین گرامی، بہت ہی قیمت والی اور قیمتی نسبت ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح والد کی نسبت چلتی ہے اور پھر لوگ اپنے والد کا نام بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنا خاندان لگاتے ہیں، میاں صاحب لگاتے ہیں، چودھری صاحب لگاتے ہیں، بٹ صاحب لگاتے ہیں، اور مختلف اپنی نسبت لگاتے ہیں، یہ نسبت رب العالمین کی نسبت ہے، اور رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو امت آتی رہی اس میں بھی، اور تمہارا مقام کیا ہے؟ لِيَكُونَ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، وہ تمہارے ایمان کی گواہی دیں، وہ تمہارے اخلاق کی گواہی دیں، وہ تمہارے کردار کی گواہی دیں۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کریں، تمہاری گواہی کریں۔ یہ تمہارا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس مقام پر اگر تم پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو اس میں تمہارا قصور ہے، اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، معاشرے کا حالات کا قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ انتہائی غمزدہ اور پریشان ہوں گے، کیونکہ اس دن کی سختی جو ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی جو سختی ہے، ایک دن کی سختی وہ بچوں کو ایک دن میں بوڑھا کر دے گی، یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا۔ اور تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ انتہائی پریشان اور غمزدہ ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کی سفارش ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جناب ہماری سفارش کر دیجئے۔ اور یہ سارے اللہ کے بڑے پیارے جو نبی ہیں، یہ سب ان سے کہیں گے ایک ہی لفظ، دو لفظ کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی پریشانی پڑی ہوئی ہے، میں جناب آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور درخواست کریں گے امتی امتی۔ واحد نبی ہیں جو کہیں گے نفسی نفسی نہیں کہیں گے، امتی امتی کہیں گے، کیونکہ ان نبی کے دل میں اپنی جو امت کا درد ہے وہ اپنی ذات سے بھی کہیں بڑھ کر سکتا۔ یہ ہے اسوہ رسول، اور یہ وہ رول ماڈل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور وہ اللہ سے دعا کریں گے امتی امتی، اے اللہ میں آج آپ سے اپنی امت کی نجات اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی، لیکون الرسول شہیداً علیکم، کہ تم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن رہے ہیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ یعنی جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسری امتیں ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر، تمہارے اعمال دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کر، تمہارا اخلاق دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا اخلاق مثالی ہے، اس کا کردار مثالی ہے، اس کا انصاف مثالی ہے۔ تم ایک رول ماڈل بن جاؤ گے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر اللہ کے دین کی طرف راغب ہوں گے، اور تمہارا طرز زندگی دیکھ کر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ مسلم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے کہ جس کا ایک مثالی ایک رہن سہن ہے، اور تم ایک رول ماڈل بنو گے۔ تو پھر کیا کرو؟ فارمولا کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ تین کام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ نماز قائم کرو، یعنی بندے کا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ نماز سے قائم ہو رہا ہے۔ وہ نماز تمہاری زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، وہ تم سے چھٹنی نہیں چاہیے کسی بھی حالت میں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی بندے کا اور اللہ کا تعلق نماز سے پختہ کرو۔ اور دوسرا تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق معاشرے میں بندے کا اور رب کا تعلق ہے، دوسرا تعلق بندے کا اور بندوں کا تعلق ہے۔ آپس میں جو دوسرا تعلق ہے اسے کیسے پختہ کرو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
اور اپنا مال لوگوں پر خرچ کرو. اور زکوٰۃ کس مال سے دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ حلال مال سے دی جاتی ہے. حرام مال سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. حلال مال کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو اور پاکیزہ کریں گے، اس میں برکت عطا کریں گے. اور محنت کرو، اور صلاحیتیں حاصل کرو، اور مال کماؤ، اور زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کے قریب ہو، یعنی لوگوں کی مدد کرو، معاشرے میں خیر کو پھیلاؤ، معاشرے میں بھلائی کو پھیلاؤ. زیادہ علم حاصل کرو، زیادہ ہنر حاصل کرو. مال نہیں دے سکتے، لوگوں کو علم دو، لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو تربیت دو. کسی کو ہنر سکھاؤ، کسی کو کوئی کام کی بات سکھاؤ، اور زیادہ وسائل پیدا کرو. مسائل زیادہ ہیں، لیکن انہی مسائل سے تم زیادہ مواقع پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ صلاحیتیں بخشی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بخشی. ایک خاص اللہ نے تم پر اپنا فضل و کرم نازل کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرب اختیار کرو، معاشرے میں محبتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑو، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی کارساز ہے. اس کے علاوہ کوئی کارکشا نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى، وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے، وہ کتنا ہی اچھا دوست ہے. وہ دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ دوست ہے جو آپ کو کبھی مشکل میں نہیں چھوڑے گا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو وہی تمہیں فتح یاب کرے گا انشاءاللہ. وہی ہے رب کہ جو تمہارا مولا بھی ہے، وہ تمہارا نصیر بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تمہاری زبانیں مختلف ہوں گی، تمہارے رنگ مختلف ہوں گے، تمہارے قبائل مختلف ہوں گے، تمہاری قومیں مختلف ہوں گی، تمہارے خاندان مختلف ہوں گے، تمہاری سوچ مختلف ہوگی، لیکن مقصد ایک ہی ہے. وہ مقصد ہے رب العالمین سے ملاقات کا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا، اور قیامت کے دن امتی بننے کا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے تو ہم اس امتی بننے کا شرف حاصل کر سکے. کیونکہ تم نے ساری زندگی جد و جہد کرنی ہے، اللہ نے مشکلیں تمہارے لیے آسان کر دیں گے. تم معیار پر پورے نہیں اترتے، تم اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود تمہیں منتخب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، سب آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. تم نے امت مسلمہ کے لیے اور غیر مسلم قوموں کے لیے، کفار کے لیے بھی ایک رول ماڈل بننا ہے، کہ وہ دیکھ کر کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. اور پھر تم اللہ کے قریب بن سکتے ہو، اور تم اپنی نسبت کو یاد کرو کہ تم ایک عظیم والد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو. اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے جڑو، زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں سے قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات کو ضرور انشاءاللہ آسانیوں میں بدل دیں گے. سامعین گرامی، یہی سورہ الحج کی اس آخری آیت کا سبق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. دعا کریں کہ سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور رزق حلال اور نماز اور زکوٰۃ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں ان خواہشات کو ہمارے نیک عمل میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جد و جہد سے
ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہمیں آسانیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔